تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم نے قرآن کو، شریعت کو، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف نماز اور وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں پوری دنیا کی حکمرانی کا طریقے بھی قرآن نے سکھائے۔ جنگوں میں صرف تلوار چلانا یہ نہیں سکھایا، حکمت عملی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ آج ہمیں پھر یہودی اس بات کو اچھی طرح سے جان، آج بھی غزہ میں جب مظلوم لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ خیبر خیبر یا یہود۔ کیا یہودیوں تمہیں یہ یاد تو ہوگا خیبر کی جنگ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لشکر کی کمان خود سنبھالی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا بھئی بہت بلند مارتے ہیں، بہت اونچے قلعے ہیں، تیر چلائیں تو تیر وہاں تک جاتا نہیں، اگر مجاہد وہاں کھڑا ہو کے للکارے تو للکار پہنچتی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ جناب صدیق اکبر کو بھیجا، بہت مشکل سے دروازے تک پہنچے، قلعے کے دروازوں تک، لیکن قلعے کے دروازے نہ کھول سکے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم کو بھیجا، آپ نے بھی بہت کوشش کی لیکن شام کو پھر واپس لوٹ آئے کہ دروازے نہیں کھول پائے۔ تیسرے دن جناب امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجنا تھا، تو آپ علیہ السلام نے رات کو فرمایا میں صبح اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ سید عمر فرماتے ہیں یہ وہ اعلان تھا جس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں یہ طلب نہیں ہوئی تھی کہ میں صف اول میں کھڑا ہو جاؤں، میں نمایاں نظر آؤں، لیکن فرمایا یہ ایسا موقع تھا کہ میں ساری رات سو نہ سکا، میرا جی چاہتا تھا کہ وہ پرچم میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ کہ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا کہ اللہ نے فتح اس کے ہاتھ میں لکھ دی ہے، فتح تو یقینی ہے۔ وہ آگے فرمایا یا رسول اللہ اس کا کوئی اور تعارف بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، صبح میں جھنڈا ان کو دوں گا۔ فرمایا صبح کو آپ نے بلایا کہ علی کدھر ہے؟ سید علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا لواب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور آپ نے فرمایا کہ آج قلعے پر آپ نے حملہ کرنا ہے اور ان یہودیوں کو شکست اللہ نے آپ کے ہاتھ پر لکھ دی ہے۔ اب سید علی لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اب جو میں بتا رہا ہوں یہ تدبیر آج پھر امت کو ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی وہ سنت کو زندہ کرنا آج امت کی پھر ضرورت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ طریقہ آج امت پھر زندہ کرے، آج پھر ضرورت اس بات کی بن گئی ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو، اس تدبیر کو آج بھی اختیار کر لیں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں یہودی بری طرح سے شکست کھا جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جنگ بھی کرو، قلعے کے دروازے پر بھی پہنچو، لیکن جو ان کے نیچے باغات ہیں خیبر کے یہودیوں کے جو بہت بڑے باغ ہیں، بہت بڑے ان کے کھجوروں کے باغ ہیں، زیتون کے باغ ہیں، فرمایا ان باغوں کو آگ لگا دو اور ان درختوں کو کاٹ دو۔ مجاہدین اسلام جب باغوں کے اندر گھسے ہیں اور رسول اللہ کی اس تدبیر پر جب عمل کیا ہے، ابھی چند درختوں کو کاٹا گیا اور چند درختوں کو آگ لگائی گئی۔ یہودی یہ دیکھ کر انہوں نے قلعے کے دروازے خود کھولے، انہوں نے مرحب کو باہر خود نکالا کہ اب مقابلہ کرو ان کا، وگرنہ ہماری ساری معیشت تباہ کر دیں گے۔ آج اسرائیل ہم سے بہت دور ہے، میں یہاں سے دوں بد دعائیں ان کو نہیں پہنچیں گی، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری نمازیں اس لحاظ سے ہیں کہ ہماری تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور ہماری بد دعائیں پھر یہودیوں کے حق میں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ تو ہماری بد دعائیں ان کو نہیں لگیں گی، ہم ان کے لیے مجاہدین کے لیے دعائیں کریں، بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ کہتا ہے میں جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیا ہر بندہ کہتا ہے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور ہر بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن میں اس بات کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی تدبیر تھی کہ ان کے معیشت کو توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، آگ لگا دو۔ جب دیکھا یہودیوں نے کہ یہ تو درخت کاٹ رہے ہیں، ہماری سال بھر کی آمدن اسی درختوں سے ہے، ہماری ساری معیشت انہی درختوں اور انہی باغوں سے ہے، ہم تو کمزور ہو جائیں گے، فاقوں پر آ جائیں گے، ہاتھ پھیلانے پر آ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، یہ تو ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں نے فوراً دروازے کھولے اور انہوں نے معاہدے کے لیے بھی ایک آدمی بھیج دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا معاہدہ کرتے ہو؟ کہ ہم یہ قلعے چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے، ہم قلعے خالی کر دیں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی فرصت دے، موقع دے۔ موقع کیا ہے؟ ہمارا جتنا خزانہ پڑا ہے بہت زیادہ ہے،
لیکن ہم جتنا اٹھا سکے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ہمیں روکا نہ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس معاہدے پر کاربند ہیں، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے بھی درخت نہیں کاٹنے، بس رک جاؤ، آگ بھی نہیں لگانی۔ تو یہودی اتنے بلند بالا قلعوں میں جو غرور اور تکبر کا علم بردار بنے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کھا ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر کی بدولت اللہ نے اسلام کو فتح دی، اور یہودی بری طرح سے شکست کھا گئے اور قلعے بھی چھوڑ گئے، اور جو اپنا ان کا رعب اور دبدبہ تھا، اور جو اپنی سازشوں کی وجہ سے اور منافقوں کی وجہ سے اور اپنی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے بڑے فخر کرتے تھے کہ ہم اسلام کو زیر کر دیں گے، ہم صحابہ کو شہید کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دیں گے، جو آج کے ناسور اور بدبخت اور خنزیر نما لوگ آج نعرہ لگا رہے ہیں بیٹھ کر، آج بھی وہی یہودی وہی اعلان کر رہے ہیں جو کل خیبر کے یہودی کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے وہی کام کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ ہم کوکا کولا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے درخت کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم آج پیپسی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے درخت کاٹ رہے ہیں۔ ڈومینوز کے ہم پیزے کھانے سے آج بائیکاٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے درخت کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم KFC سے جانے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان کے خون سے زیادہ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا یہ نعرہ ہے تو ہم اللہ کی قسم ان کی معیشت کو آگ لگا رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میری بوتل خریدنے سے کیا ہوگا، اور یہ اعلان 2 ملین لوگوں کا ہے۔ 2 بلین لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بوتل خریدنے سے کیا ہوگا۔ 2 بلین لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پیپسی خریدنے سے کیا ہوگا، کوک خریدنے سے میرا کیا ہے، یا اس سے کیا فائدہ انہیں پہنچنے والا ہے۔ 2 ملین لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ اسے منافقت نہ کہوں تو کیا کہوں، اسے امت کی غدار نہ کہوں تو کیا کہوں۔ آج فلسطین کے بچے اور مائیں جب تڑپتی اور روتی ہیں اور ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، تو میں جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ عرب ہیں، ان کے الفاظوں میں بڑی فصاحت ہے۔ وہ جب بھی خطبہ شروع کرتی ہیں امت کو مخاطب کرتی ہیں، کہتی ہیں اے امت کے غدار لوگوں، اے امت کے منافق لوگوں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہی کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی ان کی شفاعت ہرگز نہ کیجیے کہ آپ کی امت کے معصوم لوگ ذبح ہو رہے تھے، لیکن یہ ظالم اپنی خاموشی میں خاموش تھے اور اپنی منافقت میں خاموش پھر رہے تھے۔ تو آج ضرورت کس چیز کی؟ آج خیبر کی اس تدبیر کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ اس بات کو پھیلاؤ گے کہ نہیں پھیلاؤ گے کہ ہم یہودیوں کی، دیکھو ہمارے نعرے جو ہے نا، اسرائیل مرد آباد، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک وعدہ ہے بڑا۔ کس چیز کا وعدہ؟ کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وعدہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ یہ نعرہ کیا کہتا ہے؟ یہ نعرہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مظلوم بچوں کی پشت پر کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دیکھو ہمارا یہاں سے گولی چلائے تو اسرائیل نہیں پہنچ سکتی، یہاں سے ہم نعرہ لگائیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں، یہاں سے ہم جو مرضی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کی مصنوعات اور اس مصنوعات کی جو لسٹیں جاری کی گئی ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ کون سی چیز اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، یا میں یہ کہوں کہ غیرت کی کمزوری ہے۔ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں جی کوک کا جو ذائقہ ہے نا وہ بڑا کمال ہے، پیپسی جیسی جی وہ برانڈ ہے، جی KFC وہ برانڈ ہے، جی ڈومینوز جی برانڈ ہے، بڑی کیا کریں بہت اچھی چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایسی چیزوں پہ لعنت کریں اور ایسے ذائقوں پہ لعنت بھیجیں۔ مسلمان کے خون سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں، معصوم بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، جن کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہیں، جن کی چیخ و پکار ایک مومن کے دلوں کو چیر دیتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے دلوں پر وہ اور ہمارے کانوں پر وہ کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں جی ذائقہ بہت اچھا ہے، پڑا جی وہ برانڈ ہے، بڑی اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے بندوں، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس ظلم کو چھوڑیے۔ ہمارے سجدے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر ہم دیکھیے نا ابو الحسنات جو شیخ ہیں بڑے امام جو شہید ہو گئے پچھلے دنوں میں، بیت المقدس کے امام،
انہوں نے جو خطبہ دیا ہے، اگر ایمان ہو نا دل میں، غیرت ہو، تو بندہ سن کے مر جائے، لیکن کیا کریں، ہمارے ضمیر حکمرانوں سے زیادہ مردہ ہو چکے۔ وہ تو ظالم اور بے غیرت تھے جو تھے، ہم ان سے بھی آگے چلے گئے۔ انہوں نے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے اور کہا الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اور پھر ان کے 3 الفاظ تھے جن میں انہوں نے خطبہ ختم کیا ہے۔ کہا 60,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، اور 70,000 سے زیادہ لوگ معذور اور زخمی کر دیے گئے، اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر کر دیے گئے۔ اتنے بڑے سانحہ کے بعد اگر یہ اتنا بڑا سانحہ امت کو نہیں جگا سکا تو میرے خطبے کے الفاظ تمہیں کیسے جگائیں گے؟ اور فرمایا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ، اور صفحے سیدھی کر، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ آنسو اللہ کی قسم اگر جہنم پر گرتے تو جہنم بھی بجھ جاتی۔ ان پہ جو دکھ تھا اور جو ان پہ صدمہ، اور دیکھو اپنا کوئی منافقت کرے، اپنا کوئی غداری کرے، اس کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسرائیل تو ظالم تھے جو تھے، انہوں نے جو کیا ان پہ تو اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے جو کیا ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو ہم نے کیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ ہمارے اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ ہم صرف خاموش نہیں ہیں، ہم ان کے حمایت میں کھڑے ہیں۔ ہم صرف مجرمانہ خاموشی میں نہیں ہیں یا منافقانہ خاموشی نہیں ہے، ہم ان کے حامی ہیں۔ اگر ہم ان کی مصنوعات کا استعمال کر رہے ہیں تو جتنے بھی دکاندار ہیں ان سے منت کریں، اور جتنے بھی ہمارے خود کے اپنے کاروبار ہیں ان میں اگر کوئی بھی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کے پروڈکٹ ہیں ان سے بائیکاٹ کریں۔ اس سے امت کا بہت بڑا نفع ہونے والا ہے، اور یہ تدبیر کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر۔ میں نے آپ کو حوالہ کے ساتھ کہا، اور میں ان تمام جملوں کا اور تمام روایات کا اور تمام قرآنی آیات جو میں نے پیش کی، میں اس کا ذمہ دار ہوں بڑا۔ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ سے 2 نمبری نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے بائیکاٹ کیا، یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے